بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا کی جو کیفیت لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، خوراک کی قلت کی وجہ سے، اشیاء کی فراہمی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے جو بنی ہوئی ہے، وہ یقیناً آپ حضرات کے علم کے اندر ہوگی۔ اس حالت کے اندر آپ کے ذمے، میرے ذمے جو ضروری امر ہے، احادیث کی روشنی میں، بزرگان کے اقوال میں، کتابوں کے اندر پڑھنے سے جو ملتا ہے، وہ یہ کہ ان حالات کے اندر ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض احباب نے لکھا من لازم الاستغفار، جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم قرار دے دیتا ہے، لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی کے اندر اس کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق بھی ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، بے شمار رزق دیتے ہیں۔ اس بات کے اوپر سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ جس انسان نے بھی اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے استغفار کرتا رہا، میرا اللہ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک نان بھائی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس کی عادت تھی چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے استغفار کرنے کی۔ ایک رات کو وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر سے، محلے کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جیسے آج کل حالات ہیں کہ مسجد کے اندر کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس علاقے اور اس بستی کے اندر بھی یہی تھا کہ مسجد کے اندر کسی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ نان بھائی گزر رہا تھا، دیکھا کہ مسجد کا خادم، مسجد کا متولی ایک شخص کے ساتھ الجھ رہا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس بستی کے اندر نیا ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، آپ مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے دیں۔ لیکن مسجد کا متولی کہتا ہے میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں اور مسجد میں رات رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالآخر ان کی بحث تکرار کو دیکھ کر یہ نان بھائی اس مہمان کو، اس نوجوان کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر کے اندر رات گزاریں، آپ مہمان ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، صبح آپ نے جہاں جانا ہوگا چلے جانا۔ وہ نوجوان اس نان بھائی کے ساتھ اس کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ نان بھائی جسے ایسے ہی اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے، راستے کے اندر چلتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا چلا گیا، اور رات کو اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، آٹا گوندتا ہے، مستقل اس کی زبان کے اوپر استغفر اللہ جاری ہے۔ صبح جب ہوتی ہے تو یہ نوجوان اپنے اس میزبان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے میزبان، میں نے روایات کے اندر علماء سے یہ سنا ہے کہ جو انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے استغفار کر رہے تھے، تو کیا آپ کی بھی ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ کیا یہ روایت سچی بھی ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستوں، نان بھائی کا جواب سنیے۔ نان بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، آنے والے مہمان، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے سوال بڑا اہم کیا، اس کا جواب سنیے۔ میں نے زندگی کے اندر استغفار کثرت سے کیا، جب سے شروع کیا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے اللہ نے میری تمام دعاؤں کو ہمیشہ قبول کیا۔ صرف ایک دعا ایسی ہے جو میری آج تک قبول نہیں ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر شدید خواہش ہے، ہمارے وقت کا امام جسے امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، جو تقوی کا پہاڑ ہے، علم کا پہاڑ ہے، اللہ کا ولی ہے، میرے دل کی شدید خواہش ہے کہ میں اس کی زیارت کروں، اس کے چہرے کی زیارت کرنا میرے دل کی خواہش ہے، مجھے ابھی تک اس کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، نان بھائی نے جس وقت یہ بات کی تو یہ آنے والا مہمان اٹھ کر کھڑا ہوا اور نان بھائی کی کمر کے اوپر تھپکی دے کر کہتا ہے، اے میرے میزبان، اگر تیری صرف یہی دعا قبول ہونے سے رہتی ہے تو تجھے مبارک ہو، دیکھ سے ہی تیرے استغفار کی کثرت نے امام احمد بن حنبل کو کھینچ کر تیرے گھر کا مہمان بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ استغفار کرنا بہت بڑی ایک عبادت بھی ہے، اور ان حالات کے اندر جب ہر طرف سے انسان پریشان ہو، مشکلات ہوں، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر گناہگار کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اس اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ یقین جانیے، استغفار ہم کریں گے،
کثرت کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، میرا اللہ پوری امت کے لیے اس استغفار کی برکت سے رزق کی فراوانی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔